بات اذان کی آئی ہم خاموش رہے، بات نماز کی آئی ہم خاموش رہے، بات طلاق کی آئی ہم خاموش رہے، بات سی اے اور این آر سی کی آئی ہم خاموش رہے۔ ہماری 8 سال کی بچی جموں کشمیر کی سرزمین پر آصفہ کے ساتھ گینگ ریپ ہوا، ہم خاموش رہے۔ پہلو خان کے ساتھ ظلم ہوا، ہم خاموش رہے۔ دہلی کی سڑکوں سے نجیب غائب کر دیا گیا، ہم خاموش رہے۔ حافظ جنید کو جیل کے اندر موب لنچنگ کی گئی، ہم خاموش رہے۔ آپ دیکھ تو لیجئے کتنا ظلم ہندوستان کی سرزمین پر رہا، مگر ہم خاموشی کے ساتھ تماشائی بنے دیکھتے رہے۔ کسی سمجھدار نے اسی ماحول کے لیے کہا تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ وقف بل کا مسئلہ آپ کے سامنے آیا، گونگے بہرے بنے ہوئے ہیں، ایک جملہ بھی ان کی زبان پر نہیں ہے۔ کہتا ہوں ظالم، جلسے کے پوسٹر میں نام نہ آئے تو قوم کا سب سے بڑا فتنہ تو بنتا ہے۔ میرا نام نہیں آیا، پوسٹر میں نیچے نام آ جائے تو فتنے بازی تو کرتا ہے۔ نام نیچے آ گیا، القاب کم ہو جائے تو فتنے کرتا ہے۔ القاب کم ہو گئے، قیادت اور سرپرستی میں نام نہ آئے فتنہ کرتا ہے۔ نام نہیں آیا، ظالم جب قوم کی قیادت کی بات آتی ہے تو کہتا ہے نام آ جائے گا۔ ارے میں کہتا ہوں ایک بار نہیں 1000 بار نام آ جائے مگر ظلم کے خلاف بولا جائے گا، اس لیے کہ میرا ایمان ہے دنیا کی لسٹ میں نام آئے گا تو مدینے والے کی لسٹ میں بھی تو سبحان اللہ کا نام حضور کی لسٹ میں آ جائے۔ ان سے زیادہ خوش قسمت کون ہو سکتا ہے؟ ارے ہم تو بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ جو عزت ہمیں مل رہی ہے، یہ جو زمانہ ہمیں اپنے سر پہ بٹھاتا ہے، یہ ہمارے باپ دادا کی نسبتوں کا کمال نہیں۔ یا رسول اللہ، ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ تا تو چلے قوم کیسے حالات سے گزر رہی ہے۔ وقف بل کا مسئلہ گزر گیا، پورا رمضان کا مہینہ گزر گیا، دیکھ لو جن سے امیدیں وابستہ تھی وہ ایئر کنڈیشن روم میں سو رہی ہے۔ غریب مسلمان پریشان ہیں، روڈوں پہ ہیں، سڑکوں پہ ہیں، مارے جا رہے ہیں، جیل میں بند کیے جا رہے ہیں، مگر پوسٹر کی قیادت کرنے والے آج امت کی زمین پر قیادت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ اور این آر سی کا مسئلہ آیا، ٹارگیٹ خاص کر صرف اسلام اور مسلمان۔ آپ دیکھ لیجئے اذان کا مسئلہ آیا، ٹارگیٹ صرف مسلمان۔ روڈ پر نماز پڑھنے کا مسئلہ آیا، صرف ٹارگیٹ مسلمان۔ بڑی یاترا نکلتی ہے، ہوتا کیا ہے؟ پولیس پرشاسن لگا دیا جاتا ہے پھول برسانے کے لیے۔ وزیر اعلیٰ ہیلی کاپٹر سے کاوڑ یاترا پر پھول برسا رہی ہے، لیکن کلمہ پڑھنے والے دہلی کی سرزمین پر اگر 2 رکعت نماز الوداع جمعے کو یا عید کے دن پڑھ لے تو ان پر ڈنڈے برسائے جاتے ہیں۔ شادی کے بعد سے لے کر آج تک میری قوم عرس اور قوالی میں تو بزی رہی، مگر میری قوم نے یہ نہیں سوچا کہ میں اپنی قوم کے جوان کو اتنا پڑھاؤں، اتنا قابل بناؤں کہ میرا جوان جا کر چائے کی دکان پر چوراہے پہ نہ بیٹھے، بلکہ میری قوم کا جوان جا کے پارلیمنٹ کی کرسی پہ بیٹھے۔ 18 سال کا جوان آج چائے کے ہوٹل، 17 سال کے جوان عیاشیاں کر رہے ہیں، 17-18 سال کے جوان زنا کر رہے ہیں، 17-18 سال کے جوان شراب کے ٹھیکے پر ہیں، 17-18 سال کے جوان ہیروئن یوز کر رہے ہیں۔ جس قوم کے جوانوں کا حال یہ ہو، جس قوم کے جوانوں کا لیول اتنا گر چکا ہو، جس قوم کے جوان اپنے دین سے اتنے آوارہ ہو چکے ہوں، وہ کہتے ہیں مسجد اقصی ہم آزاد کرائیں گے۔ میں کہتا ہوں ارے بے وقوف نوجوان، تو مسجد اقصی آزاد کرائے گا، تجھے اندازہ نہیں ہے مسجد اقصی آزاد کرانے والا وہ مرد قلندر تھا، دنیا جسے صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتا ہے۔ کون تھا صلاح الدین ایوبی؟ وہ مرد مجاہد جس نے مسجد اقصی کے در و دیوار کے سامنے جا کے اعلان کیا تھا، مایوس نہ ہو اے چمنے ملت بیضا، زندہ ہیں تو سینچیں گے تجھے خون جگر سے۔ کون سا نشہ پیا تم نے؟ تم نشہ کرنا ہی چاہتے ہو تو جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے، نشہ کرو، مگر لوکل نہیں، برانڈیڈ نشہ کیا کرو۔ یہ نشہ نہیں جس کو پی کر لوگ نالی میں گر جاتے ہیں، یہ والا نشہ نہیں جسے پی کر لوگ نالے میں گر جاتے ہیں،
یہ لوکل نشہ نہیں جس کو کرنے کے بعد ماں اور بیٹی کا فرق ختم ہو جاتا ہے. نشہ کرو، دل کھول کر نشہ کرو. وہ نشہ کرو جو بلال حبشی نے کیا، جو سلمان فارسی نے کیا، جو صہیب رومی نے کیا، جو حضرت عمار نے کیا، جو حضرت یاسر نے کیا. وہ نشہ بلال حبشی کو مارا جاتا تھا مگر پھر بھی اس نشے میں ڈوب کے کہتے تھے تو ہو کہ تر شروع مجھے گالی ہزار دے. یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتر. رسول اللہ کی محبت کا نشہ تھا، حضور کی غلامی کا نشہ تھا. جتنا زیادہ مارا جاتا تھا اتنے ہی زیادہ عہد عہد کے نعرے لگاتے. یاد رکھیے گا دنیا کا کوئی رشتہ ایک طرف سے نہیں چلتا ہے. محبت جب ایک طرفہ ہو تو سزا دیتی ہے، محبت جب دو طرفہ ہو تو مزہ دیتی ہے. تنہا کلمہ پڑھنے والے مسلمان اگر صدبھاونا کا میسیج دیں گے رشتہ نہیں چلے گا. ان 75 سالوں میں کلمہ پڑھنے والوں نے سب پر یقین کیا، اعتماد کیا، بھروسہ کیا. مگر حیرانی کی بات جب ہوئی جب اسی ملک میں ہندوستان کی سرزمین پر میرے نبی کی عظمت کی بات آئی، ناموس رسالت کی بات آئی، جب کتے بھونکنے لگے میرے نبی کی عظمت پر تو یہ جتنے سیکولر پارٹی والے نام نہاد لوگ تھے کسی کی زبان سے ایک جملہ نہیں نکلا. میرے نبی نے ایک زمانے میں کہا الکفر ملت واحدہ، سب ایک ہی ہیں. آپ دیکھ لیں ابو جہل کے زمانے سے لے کر آج تک نام بدلا ہے، آپ دیکھ لیں جو ہے چہرہ بدلا ہے مگر کردار ایک ہی ہے. ابھی رمضان میں پہنچے تو پھر سے وہ آتنکوادی ہندوستان کی سرزمین کا کھڑا ہوا، دنیا جسے نرسنگانند کہتی ہے. اس نے پھر سے کہا اگر مجھے موقع مل جائے تو صرف یہاں سے نہیں ہندوستان سے میں پوری دنیا سے اسلام کو ختم کر دوں گا. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. ناچنے والی عورتیں بھی لایا، شراب کے مٹکے بھی لایا، مجرا کرنے والی عورتیں بھی آئیں، ذبح کرنے کے لیے اونٹ بھی لائے گئے. لوگوں نے کہا اتنا سارا انتظام کس بات کے لیے ہے؟ اس نے کہا بدر کے میدان میں مسلمان 313 ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں پیروں کے نیچے مسل دوں گا، اس کے بعد باضابطہ جشن کا ماحول ہوگا، ناچنے والی ناچ کے مجرا کریں گی، شراب پی جائے گی، اونٹ ذبح کیے جائیں گے. اللہ اکبر. مگر خدا کی قدرت نے اعلان کر دیا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. جتنا مٹانے کی کوشش کی گئی سروے کے مطابق دیکھ لیجئے آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے مجھے فخر ہے کہ وہ اسلام ہے. تو غریب ہے، تو فقیر ہے، تو محتاج ہے، تیرے پاس 500 کا نوٹ نہیں ہے، تجھے لائن درشن کرنے کے لیے لائن میں نہیں رہنے دیا جائے گا. ہمیں نکال کے باہر کھڑا کر دیا. میں جا رہا تھا کسی کام سے، میں نے دیکھا مسجد کے دروازے پر رکشہ چلانے والا رکشہ سائیڈ میں لگا کر وضو کر کے امام کے پیچھے پہلی صف میں کھڑا ہو گیا. محلے کا مالدار آیا آخری صف میں جہاں لوگ چپل اتارتے ہیں وہاں جگہ ملی، مگر کھڑے ہو کے میں نے یہ نظارہ دیکھا کروڑ پتی آدمی کو اسلام نے اتنی جرت نہ دی کہ رکشہ چلانے والے کو پہلی صف سے اٹھا کے پیچھے والی صف میں کر دے. میں سمجھ گیا جس مذہب کا مجاز یہ ہو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. جس مذہب میں ذات دیکھ کر فیصلے نہیں ہوتے، گورا کالا دیکھ کر فیصلے نہیں ہوتے، امیر غریب دیکھ کر فیصلے نہیں ہوتے، وہی مذہب اس قابل ہے کہ اس کی اتباع کی جائے. ذمہ دار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں اور برابر کے حصے دار بھی ہیں. بڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں. ارے ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک، در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہیں ہم. ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں، تاج اور لال قلعے کے یہاں پانی ہم ہیں. نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. نہ کہنے سے چھن جاتا ہے اعجاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. قوم مسلم کا ہے
جس قوم کو اللہ نے اتنا عروج دیا، جس قوم کی شہرت اور جس کی عزت کے ذکر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، جن کی عظمت مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی مبارک زبان سے بیان فرمائی، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے، مومن جب قبر میں جاتا ہے تو حال یہ ہوتا ہے، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اور میرے امام نے تو یہاں تک کہا حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں۔ پوسٹر دوسروں کے لگا رہی ہے، فلیکس دوسروں کے لگائے جا رہے ہیں، اسٹیج دوسروں کا لگایا جا رہا ہے، دریاں دوسروں کی بچھائی جا رہی ہیں، اور اسٹیج لگانے کے بعد میری قوم کے جوان نیچے بیٹھ کے غلط باتیں سن کے تالیاں بجا رہے ہیں۔ خدا نے تمہیں اس غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ مارحہ مطہرہ سے سید العلماء فرماتے ہیں کسی کی جے بجے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ خدا نے تمہیں غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے تمہیں قیادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قائد بنو، کوشش کرو، محنت کرو، قدم بڑھانا تمہاری ذمہ داری ہے، کامیابی دینا یہ میرے پروردگار کا کرم۔ منہ سے رسالت کی بات آئی، بڑے بڑے علامہ فہامہ میں سو رہے تھے، نکل کے نہیں آئے صرف اس بنیاد پر کہ میرا نام آ جائے۔ بڑے بڑے لوگ ایئر کنڈیشن روموں میں اے سیوں میں پڑے تھے، نکل کے نہیں آئے ناموس رسالت کے مسئلے پر، کیوں؟ میرا نام آ جائے گا۔ میں کہتا ہوں اللہ سلامت رکھے اس مرد قلندر کو جس نے مہاراشٹر کی سرزمین پر اتنی بڑی ریلی نکالی، اتنی بڑی ریلی نکالی، دشمنوں کے کلیجے دہل گئے۔ کہا یہ کیا ہے؟ اس مرد قلندر نے ریلی میں کہا تھا مصطفیٰ سے ہماری محبت کا معیار یہ ہے، یاد رکھنا کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ زری صاحب 9 مہینے سے زیادہ جیل میں رہے، 8 مہینے 9 مہینے تک جیل میں رہے۔ کون آیا نکل کے سامنے؟ صرف ڈر میری قوم کے سینوں میں یہی تو تھا ہمارا نام آ جائے گا۔ 2.5 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا، مولانا قمر غنی عثمانی صاحب جیل میں ہیں، آپ بات کر رہے ہیں مسجد اقصیٰ کی، اور ڈر اس بات کا نام آ جائے گا۔ مجھے یاد ہے، اور جا کر سرچ کر لیجئے گا یوٹیوب پر، ایک نوجوان نے ان دنوں، اور ایک ویڈیو پہلے کی بھی ہے، میڈیا والے کو جب بمباری ہو رہی تھی، جب لوگ مر رہے تھے، جب جانیں جا رہی تھیں، جب گھر تباہ و برباد ہو رہے تھے، ایسے عالم میں ایک میڈیا والے کو چہرے پہ نقاب لگا کے بیان دیا۔ اس کی ماں آ گئی بیان دیتے ہوئے، اس نے ڈانٹا اور اس کے چہرے سے نقاب ہٹا کے کہا ظالم، تو مرد کا بچہ ہے، چہرہ چھپا کے بیان کیوں دیتا ہے؟ تو مرد کا بچہ ہے، چہرہ چھپاتا کیوں ہے؟ محمد عربی کے غلاموں کی شان یہ ہے، چہرہ چھپاتے نہیں ہے۔ اسلام کا جھنڈا جب ہاتھ میں لے کے نکلتے ہیں، اعلان یہ ہوتا ہے ہمارا اٹھنے والا قدم یا تو دشمن کی چھاتی پہ پڑے گا یا پھر جنت کی وادی پہ پڑے گا۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے، ہم مجدد الفسانی کے غلام ہیں۔ جیل بھی جائیں گے، خالی ہاتھ نہیں آئیں گے، جیل جا کے ان فاسقوں فاجروں کو کلمہ پڑھا کے مصطفیٰ کا غلام بنا کے آئیں گے۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ 95% جو بیٹیاں مرتد ہوئی ہیں معلوم ہے آپ کو، مکس ایجوکیشن کی وجہ سے۔ ایک کالج میں لڑکے بھی ہیں لڑکی بھی ہیں، تعلقات پیدا ہوئے، دوستی ہوئی، محبت میں تبدیل ہوئی اور حالات خراب ہو گئے ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے۔ ہم کب سوچیں گے اس حوالے سے؟ ہماری بیٹیوں اور بیٹوں کی شادی جس عمر میں ہونا چاہیے تھی، ہم نے صرف دنیا کے رسم و رواج کی بنیاد پر وہ شادی نہیں کی، جہیز کے نام پر ہم نے اس شادی کو کئی سال کے لیے ٹال دیا۔ ہم نے لڑکا تلاش کرنے کے لیے کہ کہیں ہمیں نوکری کرنے والا نوکر مل جائے، آزاد اچھا نہیں لگتا ہے، نوکر مل جائے، نوکری کی تلاش میں ایک نوکر کے لیے ہم نے 10 سال بیٹی کے رشتے کو باضابطہ لیٹ کر دیا۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا نکاح سستا کرو تاکہ زنا مشکل ہو جائے۔ اس کائنات میں سب سے بڑا باپ اگر کوئی ہے تو وہ خاتون جنت کا باپ ہے۔
اس کائنات میں سب سے بڑے باپ اگر کوئی ہے تو وہ محمد عربی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت اپنی بیٹی کی فرمائی۔ مجھے یاد آتا ہے بغداد معلیٰ کی سرزمین پر ایک بڑے امام حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کو عباسی خلیفہ نے اپنے دربار میں بلایا، بھرے مجمع کے سامنے ذلیل کرنا چاہتا تھا۔ گئے عالی شان جوتے پہن کر، عالی شان جوتے پہن کر گئے، اس نے بھرے مجمع کے سامنے ذلیل کرنے کے لیے کہا، دیکھو امام موسیٰ کاظم کی حالت دیکھو، مصطفیٰ کے شہزادے ہیں مگر عالی شان جوتا پہن کر آئے ہیں، ان کے اندر کوئی بھی عاجزی والی چیز نہیں ہے۔ یاد رکھو میری قوم کے جوانوں، ہمارے تیور کیا تھے؟ اس عالم میں بھی امام موسیٰ کاظم نے ظالموں کے درمیان للکار کے کہا تھا، ظالم ہم مصطفیٰ کے غلام عالی شان جوتے اس لیے پہنتے ہیں تاکہ تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہے۔ اپنے آپ کو عاشق رسول کہہ رہے ہیں، لیکن شادی کا موقع آ جائے نہ ڈھول سے باز آتے ہیں، نہ ڈرامے سے باز آتے ہیں، نہ ڈی جے بجانے سے باز آ رہے ہیں۔ الیکشن کے زمانے میں آخری رات تک میری قوم میں گھروں میں یہ فیصلہ نہیں ہو پاتا ہے صبح ووٹ کس کو دینا ہے۔ یہ لنگر کھانے والی قوم کا حال یہ کہ ووٹوں میں بھی لنگر کی طرح تقسیم ہوتا ہے، قسم کھانے کے لیے ایک ایک ووٹ۔ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جس کو اپنی حالت خود بدلنے کا۔ میں ٹانگ کھینچنے والا کام نہیں کرنا ہے، کیا کام کرنا ہے؟ پش کرنے والا کام کرنا ہے۔ قدم بڑھانے والا اپنا ہو یا بیگانہ ہو، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کام اگر قوم کے لیے ہے تو ہم اس کی حمایت میں کھڑے ہیں۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اچھا کام ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہی ہے، میں درد ہے جا کے علاج کراؤ کسی جگہ، اس لیے کہ ہم اللہ والوں کے ماننے والے ہیں، ہم بحر العرفان کے غلام ہیں، ہم شیخ العالم کے غلام ہیں، ہم مجدد الفسانی کے غلام ہیں، امام نقشبند کے غلام ہیں، جن کے ہاتھوں میں ان بزرگوں کا دامن ہوتا ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتے ہیں، وہ کبھی رسوا نہیں ہوتے ہیں، وہ کبھی پریشان نہیں ہوتے ہیں۔ بارشیں آتی رہتی ہیں، طوفان آتے رہتے ہیں، ماحول خراب ہوتا رہتا ہے، مگر مرد مجاہد اسی کو کہتے ہیں جو طوفانوں کے درمیان کام کرتا ہے۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میرے سرکاروں کے، کلمہ پڑھنے والے کسی دور میں نہ کسی ظالم سے ڈرتے ہیں، نہ کسی سے دبتے ہیں، نہ خوف کھاتے ہیں، نہ پریشان ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال سے پوچھئے تو ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں ہمارے آبا و اجداد کی تاریخ کیا ہے؟ ڈاکٹر اقبال بتاتے ہیں ہماری تاریخ یہ ہے، ڈل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے یا رسول اللہ، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔